الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين
ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين.
اشف بي صدورنا واذهب بي غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خير من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض وشافنا وعافنا بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم Whatever you want to recite. Okay. So why did you recite Quran 5 more minutes? أنا again Quran. Okay. Whatever you like. Okay. 5 minutes you have. Okay. بسم الله الرحمن أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا
وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر حج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك وفق لنا يا الله، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله، وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكن لي. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا غفور يا رحيم يا شافي يا كافي يا معافي، أسألك بكل اسم سميت به نفسك، وأتوجه إليك بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها
وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تشفيني وتشفي جميع مرضانا ومرضى الحاضرين ومن يسمعنا وجميع المؤمنين والمؤمنات وشيعتنا في جميع مشارق الأرض ومغاربها، عاجلا وغير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. Syed, okay to start now, inshallah? Okay. Let's welcome Syed to the member by reciting a very loud narration. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. Tonight we will carry the second part of the topic that we picked yesterday, and that is the psychological war against the believers and how we need to handle them in order to survive them. But we have to give a small recap. What did we say last night? We said that the purpose of the psychological war is to sow weakness, hopelessness, and demoralization of the target. A country is targeting another country, or a community is getting targeted, or a nation is getting targeted, or an individual is getting targeted. The psychological war purpose is to demoralize that person, to sow weakness in that entity or that nation or that country, either to stop them from fighting if they're fighting in a conventional war, or resisting, or stopping them from competing with this entity that is waging this psychological war. Now, what do they particularly keep in mind to target? They target the minds and hearts of people. How? How do they sow weakness and demoralization? They go to that culture of that nation. They attack the belief system, the value system, the emotion, the reasoning, the motives of such community and nation. Put them under attack, put them under question, so people would say, oh, my belief then is not that right. We have a problem. They start questioning and sowing doubt in people's faith. This is how they wage the psychological war. Now, we know that sometimes the psychological war is very devastating, more devastating than the conventional war. The conventional war could kill people, could destroy homes, but their morale, their belief in their just cause is left intact. The minute the war stops, you see the nation builds itself and moves on.
But when the nation is demoralized, it takes years, probably generations, in order to fix that problem. This is vividly exemplified in the Holy Quran. When Bani Israel were in loss, their prophet used to tell them, especially Musa alayhi salam, used to tell them, come and fight. Go and fight those occupants who took your land. They refused. What did they say? اذهب أنت وربك فقاتلا. You and your Lord go and fight. What does that mean? It means that they have lost the morale to fight for their own cause. They were so weak spiritually, emotionally, let alone physically. Once that generation was gone, another generation came and stayed with their prophet. That was long after Musa alayhi salam, who told their prophet, we are ready. Now we have this enthusiasm and resolve to fight for our cause. And that's what has happened, and won the battle. Therefore, sometimes you see that certain countries wage the psychological war. Of course, they have different techniques, but most importantly, through propaganda. This is how they wage this war. Mass media, news, regular media, the social media. Sometimes the country is strong, militarily strong, but since does not have a voice, does not have the media to show the world what they have achieved, they lose the battle, or they do not win the battle. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. In the battle of Siffin, he won the battle. He got close to the tent of Muawiyah, to camp of Muawiyah. But since the camp of Amir al-Mu'mineen did not have the right of propaganda or the right media, people were so shallow-minded, unfortunately. Simplified. Yesterday we said that the shallow-mindedness is one of the worst enemies of people themselves. So shallow-mindedness of the camp of the majority of camp of Amir al-Mu'mineen caused that the Imam could not win the battle. And he was forced for the arbitration. And that's what has happened. Why? Because the psychological war that Muawiyah used and waged was so strong that has taken root even in the followers of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. History narrates that Malik al-Ashtar was only few steps from the camp of Muawiyah. He could have killed him. The message came that come back. Your master, Amir al-Mu'mineen, says, come back. He said, just give me a few minutes. I finish up this man. Amir al-Mu'mineen alayhi salam told him, if you don't, maybe you will see your master is killed. This is all due to this psychological war. One aspect that I mentioned is the weaponization of news and social media. By design, the negative news, the false news, spread throughout social media and other medias much faster than the real news, the factual news. Research have shown that. Studies have shown that the falsified news gets spread faster than the actual news. Here, the magazine Science. Science is one of the two prominent magazines worldwide that discusses scientific research. One is called Science and the other one is called Nature. Those are prominent magazines, peer-reviewed scientific magazines that give you the latest updates about research, very advanced research.
Science, in its March of 2018 volume, has this article. It's called The Spread of a True and False News Online. Then it says this. It says the false news cascade diffused between 1,000 to 100,000 real people account on Facebook. From 1,000, the minute that this false news appeared, it started to propagate and move from one to another until it got to almost 100,000. Whereas the truth, a true news, also was diffused, has barely gone to 1,000 accounts. Meaning that the false news goes faster than the true news at least 100 times. 100 times faster. Why? Because people are always after sensational news. Scandalous, assalamu alaikum wa rahmatullah. Scandalous news. After scandals. Just to hear the negative side, the downside. They're wired to go after the forbidden, after the negative. Probably. I don't know. One scholar used to say that this is an inherent property of every human being. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala created heaven and took Adam and his wife, spouse, and put them in heaven. Told them, Adam and Eve, enjoy the residence in heaven. Enjoy whatever you want. This entire heaven is for you, at your disposal. I just want only one thing from you. Only one thing. Do not approach this tree. Adam and Eve, out of all of those bounties that God has given them, they went after that tree. What does that tell you? Tell you that a human being are wired toward going into negatives. That's, how it is. So falsehood gets spread in the news much faster, much broader, deeper, and all accounts compared to the true news when they appear on the social media and other medias of the internet. The more disturbing, something that is even scarier, is that once falsehood take hold, it is very difficult to combat, to change people's mind. It becomes a stereotype and sticks in people's brain. Psychologists tell you that debunking false news is very difficult. Therefore, they advise when you have a negative campaign, a psychological war against you, always you start with a preemptive warning. Tell the people that such and such is going to happen. Pre-bunking is much easier than debunking the false news. Once false news spreads, it is extremely difficult to change people's mindset. It's very difficult. They don't. Therefore, extra care should be taken to read enemy's mind, to pre-bunk it, to have a preemptive warning against the ploys that he uses against the population. Now we'll go back to the ayah that I recited after your big and loud salawat. The ayah start with this. It says, Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh, those who are believers, if an immoral, unfaithful comes to you with a piece of news, before you disperse it, before you accept it, before you believe in it, first verify it. Do an investigation on it. Investigate it first. Why? Not to strike people with ignorance. It says that this
is a type of ignorance. It's a strong warning to the believers that if you are heedless, if you are not that careful with this kind of propaganda, with this kind of news, then all of you will be in danger. Because you're going to brainwash the majority. With what? With ignorance. Here Allah subhanahu wa ta'ala calls it an ignorance. Does not call it as a false news. It is أن تصيبوا قوما بجهالة. Jahala comes from ignorance. So be careful when, say the news or accept the news. So the fundamental point in this ayah is that verify the source. Before you take any information, know what's the motive. Who is the source? What is his motive? Where did he get it from? How he's saying it? Is it an opinionated news or really a simple news? Is there a reason he's saying it at this time? Or just, innocently he's saying, these are things that we need to analyze when we come to the media and news. Why? Because the aftermath, the consequences of such kind of propaganda is going to be dire and grave, that you cannot mitigate again, you cannot fix again. Therefore, in the eyes of Quran, any statement, any action, any position taken without verification is considered to be an ignorance, even if the result is correct, even if the result is true. But I take a statement or a position that I have not verified it, I have not checked it, I have not balanced it. I only saw one part of the story, one side of view. I did not see the other side. To this, Quran call it, this is an ignorance. You've got to be careful in dealing with such kind of information. Always weigh the situation. If there is one side giving you an information, look at the other side. See how he's, replying, how he's answering to those criticism, for example. This has been demonstrated in a beautiful story in Quran. But I will not tell you after your big and loud salawat. One day, Dawood alayhi salam, sitting in his court. In his court, people coming to him, and he was king, or he was a prophet, of course. At the same time, he was a ruling prophet. He was the monarch. All of a sudden, two intruders came. How did they come? How did they enter the court? They escaped the security. No security apparatus could tell how they passed through the security details and reached Dawood. Quran doesn't say. It says all of a sudden two intruders or two drifters, let's call them, they interjected themselves in the court of Dawood. Dawood got terrified, but they immediately posed the question, told him, do not be terrified, do not be frightened. We are brothers, we are siblings, and we have disagreement, we have a fight among ourselves. We came here, so you resolve the problem to us. Now, some scholars say that those drifters were not a human being. God wanted to test Dawood with two angels. Some say no, they were nomads, they were shepherds, and they eventually got into the courtyard of Dawood. At any rate, this is not our point. Our point is the result. So Dawood told them, what is your problem? One of them said, what the problem? He said, إِنَّ هَذَا أَخِي له 99 نعجة ولي نعجة واحد. Me and my brother are in dispute. He has 99 goats and I only have one goat. Even with that, فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. Why don't you give it to me? Let me be in charge of your single goat.
He has 99 goats. In addition, he wants to have, my only and lonely goat. وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ. Immediately Dawood, without thinking, without hesitation, without looking at the other brother who had 99 goats, immediately what did he say? He says, قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِكَ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِ. He has incurred injustice. He was unfair to you, incurred injustice toward you, when he asked you for that single goat that you have to complete his 100 goats. Without hesitation, without thinking. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. But eventually, Allah subhanahu wa ta'ala showed Dawood, you're the judge. You're the arbitrator. You were supposed to wait and ask the other gentleman, the other brother told him, what's the story? You should have waited until you hear the complete story. Then you would have your arbitration. You would have your judgment. At that time, Dawood realized that this was a great test from Allah subhanahu wa ta'ala. فَظَنَّ دَاوُودُ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ. It was a test from God. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. He asked forgiveness from Allah. So the merit of this ayah, of this verse, is that even if the news or the judgment is so obvious to you, the answer is so obvious, wait a second. Take a look at the other side, then you will have a complete answer. Without reaching the other side and looking at the entire picture, do not have your judgment. So let's go back to the previous ayah that I recited at the beginning, where Allah subhanahu wa ta'ala says that, O people, O those who are believers, mu'mineen, if any fasiq, unfaithful, immoral, comes to you with a piece of news, you need to have a wait first. Wait, evaluate, and then believe or not to believe in that news before you struck others with jahal. This is a strong admonishment. What did happen? Again, this had a cause of revelation. The Mufassirin say that the Prophet in Mecca, in Medina, dispatched one man. His name was Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Dispatched him to go to one of the tribes outside of Medina, Bani al-Mustaliq, and ask them for zakat. Zakat was mandatory for all Muslims to pay to the prophets. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ تُزَكِّيهِمْ وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. This was a demand from the Almighty to the Prophet to collect the zakat. So the Prophet sent this man, Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. This man went to Bani al-Mustaliq, to this tribe, and came back empty-handed. The Prophet told him, what's going on? The Muslims said, what happened? He said, they refused, Ya Rasulullah. They refused to pay zakat. And I ran away from them and came back. What did he suggest? When someone comes and say that this tribe has refused to obey the command of the Prophet and pay zakat, it is tantamount to be an enemy of a state. That we are revolting against you, Ya Rasulullah. We don't believe in your judgment and your arbitration. And this was the meaning. Therefore, Muslims and the prophets were ready to confront this tribe and see what's going on. But before that happens, that a group of Muslims, let's say an army of Muslims, to go and counter them, the Prophet sent another one. The Mufassirin say it was Khalid ibn al-Walid. Khalid went and came back with the zakat. The Prophet told him, what has happened? Khalid said, no, Ya Rasulullah. The minute that I went, first of all, they were praying.
All did Salat al-Jama'ah. And when I told them that I am representative of the Prophet and I am here to collect the zakat, they all gave it. And I came back without any hesitation. They didn't have any grudges. It seems to be, apparently, that Walid, who was in a bad term or in animosity with that tribe, wanted to fake something so the Prophet comes back and start and wage a war against them. So he tricked Muslims, coming back saying that they didn't pay zakat. Therefore, the Prophet, peace be upon him, says, "At-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan." Being careful, being deliberate is from Allah. While ajala, that you rush into things before judgment, is from shaitan. Now, this Walid is an interesting character. First of all, he is the son of a sworn enemy of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. His father, called Uqba ibn Abi Mu'ayt, who was the neighbor of the Prophet, always would slander and defame the Prophet, verbally attack the Prophet. Not only that, when Muslims left to Medina, he started to shore up support of the mushrikeen to fight Muslims. In the battle of Badr, Ali ibn Abi Talib did not save his life and sent him to Jahannam. This is the father. The son Walid was the stepbrother of the third Khalifa. When the third Khalifa came to power, he appointed Walid. In fact, despite the fact that he was a fasiq, by the decree of Quran, he appointed him as the governor of Kufa. One day, under heavy intoxication, imagine, he was so intoxicated by wine and alcohol, he went to perform Salat al-Fajr. He did 4 rak'ah. 4 rak'ah. When he finished, of course, he was intoxicated, not really paying attention to everything. So the Muslims, the group of praying who were behind him to perform the prayers, they grabbed him, they beat him, and they took out his ring as well. When he finished his prayers, they told him, "You did 4 rak'ah." He said, "Do you want me to add some more? If you want, I can make it 6. Those people, a group of people, came to the Khalifa and told him, "Ya Khalifa to Rasulullah, this governor has a drunk. He was under the influence of a drug, influence of alcohol. And you need to at least penalize him. At least he needs to be penalized." The Khalifa refused. Where did they go? They went to Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Because they know that this man does not compromise. For the right thing, he doesn't compromise. So the Imam alayhi salam summoned Al-Walid, brought him in front of the Khalifa. He grabbed him, smacked him on the floor, and flogged him with the amount that he should deserve. That was Al-Walid ibn Uqba. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. The example of psychological war that Muslims see, very obvious and clear, is the West waging a war, although not very apparent. And that has to do with Muslim women's appearance and outfit. And that is hijab. With Muslim women's bodies. It has been hijab, it has been a platform for Westerners, for Orientalists, for anti-Muslims. They use hijab as a launchpad to attack Islam and Muslims under the name of feminism. Those group of Muslims, the women, are oppressed and they are underrepresented and have been oppressed with this veil
And under feminism, they try to salvage the woman. Of course, this concept, feminism, have been utilized against other cultures, not only Muslim cultures. In different parts of the world, when the West colonizes those entities, those lands, they utilize this concept, feminism, in order to gain the moral high ground to justify their actions toward that culture and that nation. Very obvious. Otherwise, people will question the wisdom of the imperialist nature of the West actions. Why you go thousands of miles away, for example, to attack such countries? They have to justify it with something very noble, very shiny, that the people will say, MashaAllah, good, bravo, you're doing this for the sake of humanity. What's better than feminism? This is how they sell their agenda and their power around the world against different nationalities. But let's first look at how did the West deal with the issue of hijab. And that is in Europe. For example, there are those countries who have mandated laws against women's freedom to wear hijab or certain form of hijab, like the burqa. These are the countries, like France, Belgium, Austria, Denmark, Bulgaria, Netherlands, and Switzerland. They all have banned, this sort of hijab. Isn't this a freedom of choice by women? A woman who's in a Western society is not under the oppression of her father, let's say, or her husband, or her clan, or her family. She does that by her choice. When you tell her not to wear hijab, what does that mean? Isn't this infringement upon their freedom and attacking their basic rights? In 2005, France banned the, hijab under the claim of overt religious symbols in public schools and public universities. No Muslim woman can wear hijab in public school or public university. Under what banner? Under the banner of secularism. And then this type of action, this type of things, wearing hijab, is causes to develop another society or another culture. It's called parallel culture. Therefore, the French are not happy about it. Because if Muslim women wear hijab, that's indicative of building another culture in France, a parallel culture to the secular culture that the public has mandated. Under that auspices. In 2020, another law was introduced by the current president, Macron, to the parliament that restricts women's right to wear headscarves not only in government buildings, also in private buildings if they perform public service. For example, a school, private, but it's open to public, to everyone. Any school that is open to everyone, even if it's private, a Muslim woman cannot wear hijab. A hospital, even if it's a private, but it is given its service to the public, a Muslim woman cannot wear hijab. The European Court of Justice in 2021 have said that the companies in Europe can, under certain condition, ban employees from hijab. A private company can ban women from wearing hijab. Why? Breaching over this fundamental right, basic right and freedom under the justification of security.
Because this, Assalamu alaikum wa rahmatullah, jeopardizes our security as a European nations. Therefore, we can stop, against it. In a France, student who would go to public schools and are having hijab, they have to go to the school. They cannot stay at home. They go to school, but they keep them behind the doors. They don't allow them to get into the classroom. In a sport tournament, if any woman that is covered with hijab, officially, if it's officially sanctioned, women cannot participate in such kind of hijab. What happened to the freedom? Don't we say that individuals are free to express of a freedom? What happened to that? They utilize that wherever they want. So they use this concept of hijab, the outfit of women, for their own hegemonic purposes, to dominate. All of you in the past months have witnessed the commotion in the West that took place over a certain Muslim country in Middle East. The big commotions. The leaders of the Western countries, every day they meet opposition leaders of that particular country. The news media, the outlets, CNN, Fox News, New York Times, BBC, all of those have shown in their, in their news, in their pieces of news that they produce, that this country is so much in turmoil, and the entire country is engulfed in fireball, and the populations are protesting. So much, exaggeration in giving breaking news about that country, and of course, opinionated news against that particular regime. For what? Because they love the people there? Or because they are so much after the cause of those people? For 1 second, let's analyze. See what has happened. What were the Iranians' opposition's slogans? What did they want? And of course, we are all for the freedom, for their aspirations. No one is against people's aspirations, especially toward the freedom, fairness, expressing of their personal, individual rights. No one will object to that. But what was their slogan? Their slogan, as you may all know, it is women, life, freedom. Isn't it? That was their slogan in the street. Did they ask for something else? Did you see those masses on TV that they showed them? For example, they revolted because they had lack of basic services, no water, no electricity, no gas, because of a rundown infrastructure, poor schools, poor hospitals, bad education, bad universities. What was their slogan? All revolved around the civil liberty. They wanted to express themselves. The regime tells them, no, you cannot express your way in that regard. This country is Islamic, and you have to uphold the Islamic laws. That's the whole thing. So, where was the problem? Why the West was so much interested and so much keen to show all those demonstrations and take sides and everything? Because they are really after democracy and freedom. If they were truly after democracy and freedom, they would say something to France, something to Belgium. Why did you enact laws that runs into the heart of the basic rights of people? They're not allowed to, for example, express themselves. Second, there are no dictatorships in the region. Israel is not a dictatorship. How they, treat the Palestinians. Isn't it any apartheid country
beside Israel that still exist? What about their other allies? I don't want to mention. Now we try to mend the bridges. So all those countries, they were all freedom-loving and democratic and human rights presenting countries except this country? Or there was another scheme. There was another, agenda behind that. And that is to bring such kind of accusations so people would say, okay, this is very justified because you are defending the basic rights of people. This is reminiscent to Afghanistan. Under what pretext did the American government invaded Afghanistan? Wasn't it for the protection of nation and expelling Taliban? Wasn't that? What happened eventually? What did happen? Who left and who stayed in the country? Under that circumstances, for 20-some years of occupation, still the Bush administration made and facilitated a deal between Unocal, the oil company, the big, giant oil company, and Taliban to sell oil and gases. If you're truly, for the people, against this type of, extremism, why do you facilitate such kind of things? So those things have been taken, as an instrument against cultures. And one of them is Islam, under the pretext of women's freedom of expression. They violate this sanctity of hijab. My word to our sisters, especially those who live in the United States, the majority of Muslims uphold hijab for one reason, and that is to satisfy Allah's command, because this is how Allah wanted it. To that point, it's a fair and good reason. But then there is another important reason that our sisters should keep in mind, that the hijab has become a symbol of resistance, a symbol of Muslims. Why they attack hijab? Very good reason. Because it is obvious whoever wears it is a Muslim. So how they tell the person is a Muslim is through hijab. Therefore, hijab has become the symbol of Islam in this country, the symbol of resistance in this country. In addition to being the fact, is to suffice the command of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a cultural issue. My whole topic was about this point, that there is a cultural fight, a cultural war going on. Whether it is psychological or not, it is a fact. By upholding my outfit, my symbol, I am resisting those colonial and imperialist power. Otherwise, what do they want? They want hijab to be removed. For what reason? So, women be free, or to become an easy target for the adventurers? Which one? It is very obvious. I don't want to take your time longer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. जी प्लीज़ मूव फॉरवर्ड. थैंक यू सैयद. अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं अल फातिमा इस्लामिक सेंटर के रेजिडेंट स्कॉलर मौलाना मोहम्मद याकूब अखुंदी. वेलकम हिम विद ए लाउड नारा सलवात.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان الحمدللہ رب العالمین خدا کے فضل و کرم اور لطف و عنایت کے نتیجے میں ہم پہلا عشرہ مکمل کر کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اس مبارک مہینے میں یقیناً ساری عبادتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، صدقات، خیرات، انفاق کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، مگر جس بات پر بہت زیادہ زور دی گئی ہے، جس عمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ قرآن سے رشتہ قائم کرنے کا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور نزول قرآن کے ذریعے سے بھی اس مبارک مہینے کی عظمت بڑھ گئی۔ صرف قرآن کریم نہیں، یہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ تورات کا نزول بھی ماہ مبارک رمضان میں ہے، زبور کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہے، انجیل کا نزول بھی ہے، قرآن کریم کا نزول بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، سارے صحیفوں کا نزول اس ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ پھر رب کائنات نے شبہائے قدر جیسی وہ عظیم راتیں بھی اس مبارک مہینے میں رکھی۔ خاص کر قرآن کریم سے رشتہ استوار کرنے اور رشتہ قائم رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام کے فرامین میں سے بھی ہے کہ اسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ اس مبارک مہینے میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کی عظمت اور اہمیت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ آج میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، قرآن کریم کے ایک سورے کے حوالے سے، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ یہ جتنا بھی وقت باقی بچتا ہے سورہ یاسین کے حوالے سے ذرا سن لیجئے۔ مفسرین کرام کی تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا، اور ان میں تفسیر نمونہ سر فہرست ہے، مستدرک الوسائل کی حدیثیں ہیں، مجمع البیان جیسی تفسیر ہے، تفسیر المیزان جیسی عظیم تفسیر ہمارے سامنے ہے، تفسیر الکوثر ہے، تفسیر رہنما ہے، نور الثقلین ہے۔ بہت ساری تفاسیر کی روشنی میں اس مبارک سورے کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم کوشش کرتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سورہ یاسین ہدیہ کریں، قبر پر جاتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین کی عظمت اتنی زیادہ ہے، علماء کرام احادیث سے اہل بیت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے، شاید یہ مطلب آپ کے لیے ایک نیا مطلب ہو، توجہ فرمائیں، خداوند عالم نے قرآن کریم کی ہر آیت پر ایک فرشتے کو موکل کیا ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہر آیت پر خالق کائنات نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے، موکل کیا ہے، مگر سورہ یاسین واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت پر خالق کائنات نے 10 فرشتوں کو معین کیا ہے، ایک ایک آیت کے اوپر 10 فرشتے۔ اور اتنا عظیم سورہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، مگر قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہے مگر قرآن کا دل سورہ یہ روایت ہے کتاب مستدرک الوسائل سے۔ اب آگے بڑھ کر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین، سورہ یاسین کو فی التوراتی، تورات کے اندر تدعا المعمہ، سورہ یاسین کو تورات کے اندر معمہ کہا گیا ہے، یعنی اس کا نام رکھا گیا معمہ، میم عین میم ہے۔ سورہ یاسین کا نام کتاب تورات میں معمہ رکھا گیا ہے۔ قیل وما المعمہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ معمہ سے کیا مراد ہے؟
پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا و آخرت کی ساری بھلائی اپنے اندر رکھے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں، اور وہی معمہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی خداوند عالم نے جس سورہ میں معین فرمایا ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ یاسین۔ آیت اللہ ایران کے اندر جتنے بھی ابھی مراجع ہیں اس میں سے آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حفظہ اللہ، خداوند عالم ان کا سایہ دراز فرمائے، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کوئی نماز صبح میری ایسی نہیں کہ جس میں سورہ یاسین کی میں نے تلاوت نہ کی ہو۔ ہر صلاۃ فجر کے بعد تعقیب نماز فجر میں، نماز فجر کی تعقیبات میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کا ایک جملہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں گے، آپ کی دنیا و آخرت کی تمام پریشانیاں اس سورے کے صدقے میں اور بی بی فاطمہ کے صدقے میں حل ہو جائیں گی۔ جس طرح کی بیماری ہو، جس طرح کی پریشانی ہو، جس طرح کی تکلیف ہو، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر ذرا سا آگے بڑھ کر امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی احادیث مبارکہ کے روشنی میں کچھ تجزیاتی گفتگو کرتے ہوئے عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ روایات معصومین کی روشنی میں، امام کی ایک روایت بیان کی، اس کے بعد روایات معصومین کی روشنی میں علماء ما سلف، ہمارے جو متقدمین علماء ہیں، پرانے علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ ہلی، ان علماء کے زمانے میں یہ علماء بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ، یہ توجہ کیجئے گا بہت ضروری نکتہ ہے، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 90 امام کو ہدیہ کریں گے، امام محمد تقی الجواد صلوات اللہ وسلام علیہ کو، اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ پڑھ کر نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر ہدیہ کریں گے۔ جن کے گھر میں جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادی کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں امام جواد کے صدقے میں اور سورہ یاسین کے صدقے میں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بیان فرمایا آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے۔ نماز فجر، اب دو روایتیں ہمارے، دو چیزیں آ گئیں، یا سورہ یاسین پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کریں یا سورہ یاسین پڑھ کر امام جواد کو ہدیہ کریں، اور ان دونوں شخصیات کے نام پر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اگر ہدیہ کیا جائے تو یقین جانیے دنیا و آخرت کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بچوں کے بچیوں کے نصیب بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی کتاب میں پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث، البتہ مستدرک الوسائل کی حدیث وہاں سے نقل کی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم سورہ یاسین، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، فَإِنَّهَا رَيْحَانَةُ القرآن، کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا گلدستہ ہے۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ میرا بچہ کن ذہن ہے، کوئی آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ میں کوئی دعا صبح یاد کرتا ہوں شام کو بھول جاتا ہوں، اور پیغمبر کے زمانے میں کچھ اصحاب آ کر کے شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ قرآن حفظ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، قرآن حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کو تحریر کرنے کا حکم بعد میں دیا، پہلے اصحاب کو قرآن میمورائز کرنے اور یاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ سارے حافظین قرآن بن جاؤ، جتنی آیتیں میں سناتا جاتا ہوں تم لوگ حفظ کرتے ہوئے جاؤ۔ تو اتنی تیز میموری تھی ان کی، اتنا اچھا حافظہ تھا کہ پیغمبر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے اور لوگ اسے زبانی یاد کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، پیغمبر اسلام نے ریئلائز فرمایا کہ نہیں، ممکن ہے ان حافظین قرآن میں سے اگر کچھ لوگ مر جائے یا کسی کو دماغی کوئی بیماری لگ جائے تو پھر کیا قرآن تو محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہٰذا قرآن لکھنے کا حکم دیا پیغمبر اسلام نے۔ تو جب قرآن یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا، لوگ آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ تعلیم فرماتے ہیں 10 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، ہمارے بچے یاد نہیں کر پاتے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے سب کو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دلائی، سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین سے خداوند عالم حافظے میں قوت عطا فرماتا ہے۔ اگر بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دی جائے تو بچوں کا حافظہ کیا ہو جاتا ہے؟ تیز ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب علماء اکرام نے
ہر آیت کی ایک خاص خاصیت. سورہ یاسین کی جو 83 آیتیں ہیں بسم اللہ کو شامل کر کے وہ الگ اگر نہ گنا جائے 7 گنا جائے تو 83, اگر بسم اللہ کو الگ آیت شمار کیا جائے تو 84, خلاصہ جو بھی ہے 83 ہے. 83 آیتیں قرآن سورہ یاسین کی موجود ہیں. ہر آیت کی اپنی ایک خاصیت ہے, توجہ کیجئے گا, ہر آیت کی اپنی ایک خاصیت ہے. من باب المثال آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے اگر گھر میں ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, خاص کر یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے, چیزیں گم جاتی ہیں, کھو جاتی ہیں, جہاں رکھی جاتی ہیں وہ جگہ بھول گئی کہ چیزیں کہاں رکھیں, یا کوئی ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں اور وقت پر ملتے نہیں اور بھول جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں, یا خدا نخواستہ کسی اجتماع میں جاتے ہیں, بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے, بچہ غائب ہو جاتا ہے. خلاصہ جو بھی گمشدہ چیز ہے اس کی بازیابی کے لیے, یہ بھی ائمہ طاہرین سے روایت ہے, مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے ایک خاص عمل بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس چیزیں کھو جاتی ہیں, گم جاتی ہیں, اس چیز کی بازیابی چاہتے ہو تو مولا نے 2 رکعت نماز تجویز فرمائی امیر المومنین نے. وہ 2 رکعت نماز میں یہ ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں بھی سورہ یاسین, دوسری رکعت میں بھی سورہ یاسین. مولا فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے, یا ہادی الضالہ رد علی ضالتی, اے گمشدہ چیزوں کو پلٹانے والے میری گمشدہ چیز کو میری طرف پلٹا دے. چھوٹی سی دعا ہے, یہ پڑھ لے, خداوند عالم سورہ یاسین کے صدقے میں آپ کی کھوئی ہوئی چیز آپ تک پہنچا دے گا. جسمانی بیماریوں کے لیے کہا گیا, جسمانی بیماری, یہ روایت ہے مولا امام جعفر صادق سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ آپ کو جسمانی بیماری, خاص کر جلدی بیماری میں جو مبتلا ہے, جو جلدی بیماری دانے ہے یا جس کے جسم کے اوپر برس کی بیماری ہے, برس کی بیماری جو ہوتی, جو سفید داغ ہوتے ہیں, جلدی جتنی بیماریاں ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ شہد کے ذریعے سے سورہ یاسین لکھا جائے. یہ الگ بحث ہے کہ شہد کے ذریعے سے کیسے لکھا جائے اور شہد کی کیسے سیاہی بنائی جائے, یہ الگ بحث ہے. یہ ماہرین سے پوچھیں گے تو بتلا دیں گے کہ شہد کے ذریعے سے سورہ یاسین کیسے لکھی جائے. شہد سے سورہ یاسین لکھ کر اسے دھو کر اس کا پانی بنایا جائے اور مریض کو پلا دیا جائے اور اس کے جسم پر لگا دیا جائے تو سورہ یاسین کے صدقے میں اس کے جسم پر موجود برس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ہر آیت کی اپنی ایک خاص خاصیت ہے. پھر ایک خاص آیت ہے, پیغمبر گرامی اسلام جب مکے میں تھے تو قریش مکہ, کفار مکہ پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئے اور پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر پھینکا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, پیغمبر کو اذیت پہنچائی. جبریل امین پیغمبر کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ, اللہ علی الاعلیٰ کا سلام ہے اور اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ محمد سے کہو کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. کفار مکہ پیغمبر کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جب پیغمبر اس آیت پہ پہنچے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پیغمبر جب اس آیت پر پہنچے تو مشرکین مکہ و کفار مکہ کو پیغمبر کا وجود نظر نہیں آیا. پیغمبر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, وہ پیغمبر کو دیکھ نہیں پائے. تو لہٰذا یہ آیت تجویز کی گئی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے, اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے, اپنی عزت, اپنی ناموس اور اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے یہ آیت کثرت سے پڑھی جائے. اور علماء کرام نے اس آیت کو پڑھنے کے آداب میں سے جو ادب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ صلوات پڑھی جائے اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, اور پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھی جائے. تو وہ جو دشمن ہے, جو اس چیز کے در پہ ہے, وہ چیز اس دشمن سے مأمون رہے گی, امن میں رہے گی. البتہ پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان ساری آیتوں کو یا قرآنی اعمال کو فقط اور فقط نیک عمل کے لیے استعمال کرنا, جائز اور مشروع کام کے لیے استعمال کرنا, نامشروع اور ناجائز چیز کے لیے کبھی استعمال مت کرنا, ورنہ قرآن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. قرآن کو غلط معانی میں اگر استعمال کیا جائے پھر غضب پروردگار سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. مثال کے طور پر کوئی شخص
ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے اور کوئی اللیگل چیز لے کے آ رہا ہے اور وہ کہے کہ میں اس چیز کو امیگریشن سے یا تفتیش کرنے والوں سے یا تلاشی کرنے والوں سے بچاؤں اور اس کے اوپر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پھونک دے یا اس کے اوپر تعویذ لکھ کے ڈال دے یا اس بیگ کو جو ہے، یہ جائز نہیں ہے. حرام کام کے لیے، کبھی ناجائز کام کے لیے سورتوں کا، قرآنی آیتوں کا استعمال مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ایک آیت نمبر 73 دیکھیں، یقین جانیے خدا کی قسم سورہ یاسین کی 83 آیتوں میں سے ہر آیت کے سینکڑوں خواص بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 73 سنتے جائیے گا، ہر گھر کی ضرورت ہے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ، آپ سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں، بچہ بے تحاشا روتا ہے بلا وجہ اور ڈسٹرب کرتا ہے پورے مسافروں کو، یا ماں باپ کو بہت پریشان کرتا ہے، ماں کو بہت پریشان کرتا ہے، یا کسی ٹرپ میں نکل گئے ہیں، بچہ بہت روتا ہے تو پورا موڈ خراب کر دیتا ہے اور پورا ٹرپ خراب ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، بچہ بے تحاشا روئے گا تو یقیناً گھر والے وہ اس نہج کے اوپر یا اس زاویے کے اوپر جو ہے وہ انجوائے تو نہیں کر پائیں گے. بچہ روئے گا تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو یہاں پر روایت ملتی ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 73 وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس آیت کو لکھ کر بچے پر باندھا جائے تو بچہ بلا وجہ رونا فوراً بند کر دیتا ہے. دیکھیے ایک ایک آیت کی خاصیتیں دیکھیے. پھر آیت نمبر 37 کے بارے میں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کر 30 مرتبہ یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب گھر میں ساس اور بہو کے درمیان ناچقی ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو مشکلات ہو جاتی، پریشانیاں ہو جاتی ہیں. ان ساری مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اس عداوت اور بغض اور کدورت کے ماحول کو امن اور اخلاق میں بدلنے کے لیے یہ آیت بہت زیادہ مفید ہے اور کام آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹائم ختم ہو گیا. سب کی سلامتی و توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہم دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ احدیت میں قبول و منظور فرما. آنے والے دنوں میں تیری اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما. آج افطاری کس کی طرف سے؟ سعید اشہر اشعری اور حسن عباس نقوی. ان دونوں گھرانوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اس افطار کی مقبولیت کے لیے اور ان دونوں گھرانوں کے افراد کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان دونوں گھرانوں کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أشهد أن عليًا ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أشهد أن عليًا وفاطمة وأبناءهما المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم لك صمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا الله واعطنا الصحة والقوة والعافية على ذلك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलियन वलियुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलियन हुज्जतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हय्या अला सलात, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। कद कामतिस सलातु, कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। कुल्लु सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातुल मगरिब। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिहि अक़ूमु व अक़्उदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व तक़ब्बल शफ़ाअतहु फ़ी उम्मतिहि वरफ़अ दरजतहु बिहौलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर।
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.